السلام علیکم، میں سفیان بٹی۔ ناظرین، 8 فروری جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے، پاکستان کے اندر فرسٹریشن انتہائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، بلکہ واضح نظر بھی آ رہی ہے، اور بکھلاہٹ کے اندر عجیب و غریب سی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ جناب جو عمران خان صاحب کے اوپر کیسز کی بھرمار کی ہوئی ہے، جس کے اوپر جناب ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ اس کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو سزا دینی ہے، اس کے اوپر سزا دینے کو جج تیار نہیں، جو گواہ تیار کیے گئے ہیں وہ گواہی دینے کو تیار نہیں۔ جب پلان فیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، پھر پریشان ہونا تو بنتا ہے، اور دوسری طرف سے الیکشن ڈے سر کے اوپر کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد جناب نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، یہ انتہائی الارمنگ چیز ہے۔ ان کے اوپر کچھ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ایسی سچویشن نہ بنے کہ یہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں یہ آپ ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے گا، نقصان پاکستان کا ہوگا۔ سب سے پہلے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ جو جیل کے اندر انتہائی افسوسناک رویہ اختیار کیا گیا، کسی بھی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اصل میں یہ فرسٹریشن ہے جو نظر آ رہی ہے، جو پلان فیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو پھر پریشانی اس طریقے سے اب ظاہر کی جا رہی ہے، بکھلاہٹ کے اندر ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ آج جناب جیل کے اندر جو عدالت بنائی ہے، وہاں عمران خان صاحب کے سیفر کیس کی سماعت تھی۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان، ان دونوں کے جو کیسز ہیں، یہ سیفر کیس ہے، ان کے اوپر آج سماعت تھی۔ تو سرکاری گواہ کو پیش کیا گیا، سرکاری گواہ نے وہی بیان دیا جو سچ پہ مبنی ہے اور جو عمران خان صاحب کے حق میں ہے۔ تو پھر جو سرکاری وکیل تھا نا، جو عمران خان صاحب کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، سرکاری وکیل، وہ زبردستی جناب سرکاری گواہ کے منہ سے کچھ اگلواتا ہے، نکلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران شاہ محمود قریشی وہاں پر انٹرپٹ کرتا ہے، ان کو کاٹتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ زبردستی یہ سب کیا کر رہے ہیں، مطلب اس کے منہ سے آپ کیا نکلوانا چاہتے ہیں۔ یہی معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب اٹھ کر خود جج کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نا بس ڈونلڈ لو صاحب کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب جب عمران خان صاحب نے ڈونلڈ لو کا نام لیا تو یہ سماعت جو ہے نا وہ ملتوی کر دی گئی، اور کہا گیا اس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی۔ آج کے دن یہ جو سماعت ہے نا، جو ریسنٹلی لے وہ جناب ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب میڈیا کی طرف آئے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب وہاں پر وہ بات کرنے لگے تو جناب سپریڈنٹ صاحب کو غصہ آ گیا، وہ کہتے ہیں آپ بات نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب اور سپریڈنٹ کے درمیان انتہائی تلخ کلامی ہوئی، اور انہوں نے بولا یہ ایک اوپن ٹرائل ہے اور میری تو ضمانت ہے، ویسے بھی آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے۔ تو پھر اسی دوران جناب جو صحافی تھے وہاں، جو نوٹ کر رہے تھے، جو لکھ رہے تھے، فورسز کی جانب سے نا ان کو دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ عمران خان صاحب تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، پھر جو صحافی تھے جو نوٹ کر رہے تھے ان کو دھکے دے کر جیل سے باہر نکال دیا گیا، کیونکہ اصل میں جو اعظم خان جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے نا، وہ بھی اپنے بیان کے اوپر قائم نہیں رہے۔ جو دوران حراست ان سے سٹیٹمنٹ لی گئی جناب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے، ان کے اوپر جو بیان لیا گیا جس کے تحت اس سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کو سزا دلوانی تھی، تو انہوں نے بھی اس کو آن کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بولا یہ دستخط میرے ضرور ہیں لیکن یہ سٹیٹمنٹ میری نہیں ہے، اس کا دور دراز تک کوئی تعلق نہیں۔ اس نے بھی وہی بیان دیا عدالت کے اندر جو سچ پہ مبنی ہے۔ تو پھر جب کچھ نہیں نکل رہا، اتنا ظلم و ستم کرنے کے باوجود بھی ان کیسز کو اب اپنے منطقی انجام کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، صاف ظاہر ہے اگر سچ پہ مبنی فیصلہ آئے گا تو کیسز اڑ جائیں گے۔ چل رہا ہے جناب جج بشیر صاحب، پہلے بھی بہت سے وزیر اعظم کو انہوں نے سزا دی ہوئی ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کے اندر صرف 2 مہینے رہتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے، اور وہ جناب 2 مہینے کی چھٹی مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سزا نہیں سنانا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کیسز کے اندر سزا سنا کر وہ اپنی یہ دنیا اور آخرت خراب کر لیں۔ تو انہوں نے جناب کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے 2 مہینوں کی چھٹی عطا کی جائے، اور 2 مہینے کے بعد وہ ویسے ریٹائرمنٹ، مطلب ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے اور وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو جج صاحب سزا دینا چاہتے ہیں، نہ گواہ جو تیار کیے تھے وہ اپنے پرانے بیانات کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ایک بے گناہ کے خلاف کس حد تک لوگ سازشیں گھڑ رہے ہیں۔ تو پھر اس وجہ سے انتہائی جو فرسٹریشن ہے نا وہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے بعد جناب آج نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، نواز شریف کا جلسہ تھا منصیرہ کے اندر، تو وہاں پر پی ٹی آئی کے نوجوان نا پاکستان تحریک انصاف کے فلیگز لے کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب اوپر جھنڈا ہے اور جھنڈے کے نیچے ڈنڈا ہے، تو وہاں پر وہ نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں، نواز شریف چور ہے، اس کے نعرے گونجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی دوران کیونکہ ان کے سپورٹر بھی وہاں تھے، تو پھر سیکیورٹی فورسز جو ہے نا انہوں نے وہاں پر جناب مداخلت کی اور ان دونوں لوگوں کو الگ الگ کیا اور وہاں پر کچھ حالات بہتر کیے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دیکھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، یا اس کے بعد مسلم لیگ نون ہوگی، یا پھر جو تحریک انصاف والے ہیں، یہ سب پاکستانی ہیں، ہر ایک کی اپنی الگ جو ہے نا سیاسی سوچ ہے، اٹس اوکے، ہر کسی کا حق ہے۔
تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کے کوئی جناب وہاں پر جلسہ چل رہا ہے تو کرنے دینا. اگر ان کے اندر کوئی دمخم ہے تو آئیں لڑیں الیکشن کے اندر ثابت کریں. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے, یہ انتہائی افسوسناک ہے. اس طرح تو کل کو اگر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا تو کچھ اور لوگ اس کے اندر شامل کر دیے جائیں گے, اور وہاں پر بھی ایک عجیب سی صورتحال بن جائے گی جناب, سچویشن کریٹ ہو جائے گی. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے, یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. تو اس کے اوپر ویسے بھی سوچنا ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ظلم و ستم چل رہا ہے, اب انہوں نے بھی تو اپنی فرسٹریشن نکالنی ہے نا, انہوں نے بھی تو اپنا غصہ نکالنا ہے نا, جب اس حد تک ان کے اوپر ظلم و ستم کیا ہوا ہے. ایک طرف جناب ان کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں, جلسے جلوس کرواتے ہیں, دوسری طرف عمران خان صاحب کا کوئی نام بھی لے تو اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ اس کے اثار ہیں, یہ اس کا جو رزلٹ ہے نا یہ وہ سامنے آ رہا ہے. تو خدا نہ کرے کوئی بڑا ایسا جناب حادثہ پیش آ سکتا ہے. فار ایگزامپل نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر آپ آمنے سامنے آ جاتے ہیں, جیسے آج جلسے کے اندر ہوا, وہ بھی نوجوان جو تھے سپورٹر جناب مسلم لیگ نون کے وہ بھی ادھر تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جھنڈے لے کر وہاں چلے گئے منصیرہ کے اندر. تو یہ بڑی ایک انتہائی افسوسناک چیز ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں ان کے پلے تو پہلی کچھ نہیں, وہ تو پہلی بہانے تراش رہے ہیں, کوئی جناب موقع ملے اور الیکشن سے بھاگ جائیں. تو پاکستان تحریک انصاف والوں کو سوچنا ہوگا کہ ان کو کوئی بھی ایسا موقع نہ دیں. ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.